ویلکم بیک بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے تم سب لوگ مل جاؤ اور میرے خلاف سازش کرو اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے معبود کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے, اللہ کسی کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے, تو کیا اسے کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو پروٹیکٹ کریں گے؟ اگر پوری دنیا مل کے اس کے خلاف سازش کرے گی تب بھی حفاظت کریں گے نا؟ ایسا ہی ہوا, اللہ نے ان کی حفاظت کی, ان کی تمام سازشیں ان کے خلاف ناکام ہو گئیں. اس کے بعد بھی وہ عذاب مانگتے رہے. پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کے اوپر قحط آ گیا. قحط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تمام زمینیں خشک ہو گئیں, سورج ان کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا, ان کی فصلیں سوکھنے لگیں, ان کے جانور مرنے لگے. 3 سے 4 سال تک مسلسل وہ قحط سالی کی حالت میں رہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی مصیبت آتی ہے یا عذاب آتا ہے تو آپ کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. اگر ہمارے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کی ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں آپ کے ٹیسٹ میں مارکس کم آئے یا آپ کو گھر میں بہت ڈانٹ پڑی ہو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا غلطی کی تھی, امی سے کہیں بدتمیزی تو نہیں کی تھی, کہیں کچھ جھوٹ تو نہیں بولا تھا, کہیں چھوٹی سی غلطی تو نہیں کی تھی جس کی وجہ سے پرابلم آیا. کبھی بھی اگر زندگی میں ہمارے اوپر پرابلم آئے گی تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ہماری پیچھے کی ہوئی غلطی ہوگی. ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے کبھی امی سے بدتمیزی کی, اس کے فوراً بات کچھ ہو جائے, ایسا کبھی ہوا ہے؟ بتائیں. جیسے ایک دفعہ کیا ہوا, میں سمجھی کہ میرے برابر میں جو دوست بیٹھی ہے اس نے میری پینسل لے لی, لیکن میں غلط سمجھی تھی لیکن میری پینسل گر گئی تھی. اس وجہ سے میں نے اسے بہت لڑائی کی, بہت ڈانٹا. لیکن اس کے فوراً بعد ہی میں اپنے ایک دن نا پریزنٹیشن کے لیے کپڑے لے کے گئی اور وہ کپڑے نئے تھے اور وہ کھو گئے. پھر مجھے اس غلطی کا احساس ہوا, میں نے اس سے معافی مانگی, پھر میرے کپڑے مجھے واپس مل گئے. ویری گڈ. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کے اوپر قحط سالی آئی. ان کی غلطی تھی لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی. ان کے پاس ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے انہیں انکریج کیا, ان سے کہا کہ آپ اللہ سے رجوع کریں, اللہ کی طرف جائیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں گئے, انہوں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا. وہ لوگ ڈٹے رہے اپنی بات پہ کہ نہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر پتہ کیا ہوا؟ بادل آئے. بادل دیکھ کے وہ سب خوش ہو گئے, دیکھا ہمارا پرابلم سالو ہو گیا, ہم نے تو اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی, ہم صحیح تھے نا, بارش آ گئی, دوبارہ سے بادل آ گئے. لیکن پتہ کیا ہوا؟ جب وہ بادل قریب آئے تو وہ طوفان کے بادل تھے. ایک بہت زوردار آندھی آئی. اس آندھی کے اندر اتنی زور زور کی طوفانی ہوائیں چلی کہ ان کے جو بنائے ہوئے گھر تھے, پہاڑوں پہ بنائے ہوئے اونچے مضبوط گھر, وہ سب ٹوٹ کر بکھر گئے. تمام لوگوں کو اٹھا اٹھا کے اس ہوا نے پٹک کے گرا دیا. پتہ کتنے دن تک وہ ہوا چلتی رہی, وہ آندھی کتنے دن تک رہی؟ 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل آندھی آئی. اتنا عذاب ہوا کہ وہ سب مارے گئے, وہ ہلاک ہو گئے. آندھی نے ان کے جسموں کو اٹھایا اور اٹھا کے پٹکا. یعنی ہوا آئی اتنے زور سے کہ ان کے گھر بھی ٹوٹ گئے اور ان کی باڈی ایسے ہوا میں جاتی تھی اور نیچے آگے گر جاتی تھی اس طریقے سے, اور وہ سب کے سب مارے گئے. لیکن اس عذاب کے آنے سے پہلے ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے, جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ سب کے سب لوگ مائگریٹ کر گئے وہاں سے. پتہ کہاں مائگریٹ کیا انہوں نے؟ یمن کی طرف. وہ یمن کی سرزمین میں چلے گئے. اور پتہ ہے جب وہ وہاں سے گئے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا, کیونکہ وہ پیچھے ایک ایسا منظر دیکھ کے آ رہے تھے. وہ نکل گئے تھے وہاں سے, اس سے پہلے نکل گئے تھے. اللہ کی خشیت تھی ان کے دل میں, اللہ کا ڈر تھا ان کے دل میں. اور پھر جا کے ان مومنین نے وہاں پہ ایک دنیا آباد کی, وہاں پہ وہ رہے, انہوں نے اپنی زندگی وہاں گزاری. اس قبیلے سے صرف وہی لوگ بچے تھے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تھے, باقی اس کا کوئی جگہ کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہم کسی کی اونچی بلڈنگز دیکھتے ہیں تو ہم کتنا امپریس ہو جاتے ہیں. ہم سنتے ہیں امریکہ میں بڑی اچھی بلڈنگز ہیں, جاپان میں بڑی اچھی بلڈنگز ہیں, ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں اندر سے. ہم سمجھتے ہیں کہ دے آر ویری گڈ, وہ کنٹری تو بہت اچھی ہے, ایسا سوچتے ہیں ہم. ہمارے گھر میں ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اس ملک میں تو سب اچھا ہے, ہمارے ملک میں اچھا نہیں ہے. لیکن چاہے کوئی بھی ملک ہو, چاہے کوئی بھی جگہ ہو, آپ کی بلڈنگز جتنی بھی بڑی ہو جائیں, اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, آپ کے پاس جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے, اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دیں گے. آپ کی بلڈنگز, آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کو کچھ بھی نہیں بچائے گا. اس اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, وہ سبق ہم آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. تو بچوں, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اسٹوریز اچھی لگی ہوگی. اس اسٹوری سے آپ کو کیا سمجھ آیا اور ہمارے ان پیارے پیارے بچوں کو کیا سمجھ آیا, یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہیے گا.